السلام علیکم ناظرین، آج میں احادیث نبوی در تاکید امر بالمعروف و نہی عن المنکر بیان کر رہا ہوں۔ اس فصل میں ان احادیث میں سے بعض کا ترجمہ پیش کرتا ہوں جو مضمون والا کے متعلق وارد ہوئی ہے۔ تمام احادیث کا نہ احاطہ مقصود ہے نہ ہو سکتا ہے، نیز اگر کچھ زیادہ مقدار میں آیات و احادیث جمع بھی کی جائے تو ڈر یہ ہے کہ دکھے گا کون۔ آج کل ایسے امور کے لیے کسے فرصت اور کس کے پاس وقت ہے، اس لیے صرف یہ امر دکھانے کے لیے اور آپ حضرات تک پہنچا دینے کے لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اہمیت کے ساتھ اس کی تاکید فرمائی ہے اور نہ ہونے کی صورت میں کس قدر سخت وعید اور دھمکی فرمائی ہے، چند احادیث ذکر کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی ناجائز امر کو ہوتے ہوئے دیکھے، اگر اس پر قدرت ہو کہ اس کا ہاتھ بند کر دے تو اس کو بند کر دے، اگر اتنی قدرت یعنی طاقت نہ ہو تو زبان سے اس پر انکار کر دے، اگر اتنی بھی قدرت نہ ہو تو دل سے اس کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا بہت ہی کم درجہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ اگر اس کو زبان سے بند کرنے کی طاقت ہو تو بند کر دے، ورنہ دل سے اس کو برا سمجھے کہ وہ اس صورت میں بھی بری الذمہ ہے۔ ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص دل سے بھی اس کو برا سمجھے تو وہ بھی مومن ہے، مگر اس سے کم درجہ ایمان کا نہیں۔ اس مضمون کے متعلق کئی ارشادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احادیث نقل کیے گئے ہیں۔ جب اس کے ساتھ اس ارشاد کی تعمیل پر بھی ایک نظر ڈالتے جائیں کہ کتنے آدمی اس میں سے ایسے ہیں کہ کسی ناجائز کام کو ہوتے ہوئے دیکھ کر ہاتھ سے روک دیتے ہیں، یا فقط زبان سے اس کی برائی اور ناجائز ہونے کا اظہار کر دیتے ہیں، یا کم از کم اس ایمان کے ضعیف درجے کے موافق دل ہی سے اس کو برا سمجھتے ہیں، یا اس کام کو ہوتا ہوا دیکھنے میں دل تل ملاتا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر ذرا غور تو کیجئے کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس شخص کی مثال جو اللہ کے حدود پر قائم ہے، یعنی اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکا ہوا ہے، اور اس شخص کی جو اللہ کے حدود میں پڑنے والا ہے، اللہ کی مانی کی ہوئی باتوں کو کرتا ہے۔ اس قوم کی سی جو ایک جہاز میں بیٹھے ہوں اور کنواں سے مثلاً جہاز کی نچلے مقرر ہو گئی ہو کہ بعض لوگ جہاز کے اوپر کے حصے میں ہوں اور بعض لوگ نیچے کے حصے میں ہوں۔ جب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ جہاز کے اوپر کے حصے میں جا کر پانی لیتے ہیں، اگر وہ یہ خیال کر کے کہ ہمارے بار بار اوپر پانی
کے لیے جانے سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ہم اپنے ہی حصے میں یعنی جہاز میں نیچے کے حصے میں ایک سوراخ سمندر میں کھول لیں جس سے پانی یہاں ہی ملتا رہے، اوپر والوں کو ستانا نہ پڑے۔ ایسی صورت میں اگر اوپر والے ان اہم کو یعنی بیوقوفوں کی اس تجویز کو نہ روکے اور خیال کر لیں گے کہ وہ جانے ان کا کام، ہمیں ان سے کیا واسطہ، تو اس شکل میں وہ جہاز ڈوب جائے گا اور دونوں فریق ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر وہ ان کو روک دیں گے تو دونوں فریق ڈوبنے سے بچ جائیں گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ دریافت فرمایا کہ ہم لوگ ایسی حالات میں بھی تباہ و برباد ہو سکتے ہیں جبکہ ہم میں صلح اور متقی لوگ موجود ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جب خباثت غالب ہو جائے، اس وقت مسلمانوں کی تباہی و بربادی کے ہر طرف گیت گائے جا رہے ہیں اور اس پر شور مچایا جا رہا ہے، نئے نئے طریقے ان کی اصلاح کے واسطے تجویز کیے جا رہے ہیں، مگر کسی روشن خیال تعلیم جدید کے شودائی کی تو کیا کسی تاریخ خیال یعنی مولوی صاحب کی بھی نظر اس طرف نہیں جاتی ہے کہ حقیقی طبیب اور شفیق مربی یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مرض تشخیص فرمایا اور کیا علاج بتلایا ہے اور اس پر کس درجہ عمل کیا جا رہا ہے؟ کیا اس جرم کو کچھ انتہا ہے کہ جو سب مرض جس میں مرض پیدا ہوا ہے وہی علاج تجویز کیا جا رہا ہے کہ دین کی ترقی کے لیے دین و اسباب دین سے بے توجہی کی جا رہی ہے، یعنی اپنی ذاتی رائیوں پر عمل کیا جا رہا ہے، تو یہ مریض کل کی جگہ آج ہلاک ہوگا تو کیا ہوگا؟ میر کیا صدا ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا تنزل یعنی گراوٹ اس طرح شروع ہوا کہ ایک شخص کسی دوسرے سے ملتا اور کسی ناجائز بات کو کرتے ہوئے دیکھتا تو اس کو منع کرتا کہ دیکھ، اللہ سے ڈر، ایسا نہ کر، لیکن اس کے نہ ماننے پر بھی وہ اپنے تعلقات کی وجہ سے کھانے پینے میں اور نشست و برخاست اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں ویسا ہو برتاؤ کرتا ہے جیسا کہ اس سے پہلے تھے۔ جب عام طور پر ایسا ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے بعضوں کے قلوب یعنی دلوں کو نحوست سے فرما برداروں کے قلوب بھی ویسے ہی کر دیے۔ پھر اسی تائید میں کلام پاک کی آیات لو ان الذین کافروا
سے فاسقون تک پڑھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تاکید سے یہ حکم فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ظالم کو ظلم سے روکتے رہو اور اس کو حق کی بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو۔ دوسری حدیث میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، جوش میں اٹھ کر بیٹھ گئے اور قسم کھا کر فرمایا کہ تم نجات نہیں پاؤ گے جب تک کہ ان کو ظلم سے نہ روک دو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے قسم کھا کر فرمایا کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو اور ظالموں کو ظلم سے روکتے رہو اور حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو، ورنہ تمہارے قلوب بھی اسی طرح خلط کر دیے جائیں گے جس طرح ان لوگوں کے کر دیے گئے، اور اسی طرح تم پر بھی لعنت ہوگی جس طرح ان پر یعنی بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی۔ قرآن پاک کی آیات تائید میں اس لیے پڑھی کہ ان آیات شریفہ میں ان لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، اور سب سے لعنت من جملہ اور اسباب کے بھی یہ ہے کہ وہ منکرات میں ایک دوسرے کو نہیں روکتے ہیں۔ آج کل یہ خوبی سمجھی جاتی ہے کہ آدمی صلح قل رہے، جس جگہ جائے ویسے ہی کہنے لگے، اسی کو کمال اور وسعت اخلاق سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ اطلاق غلط ہے، بلکہ جہاں امر بالمعروف وغیرہ قطعاً مفید نہ ہو، ممکن ہے کہ صرف سکوت کی گنجائش کچھ نکل آئے، نہ کہ ہاں میں ہاں ملانے کی، لیکن جہاں مفید ہو سکتا ہے، مثلاً اپنی اولاد، اپنی ماتحت، اپنی دست نگر اور لوگوں میں، وہاں کسی طرح بھی یہ سکوت کمال اخلاق نہیں، بلکہ سکوت کرنے والا شرعاً و عرفاً خود مجرم ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے پڑوسی کو محبوب ہو، اپنے بھائیوں میں محمود تعریف کے قابل ہو، اغلب یہ ہے کہ وہ مداحین یعنی اچھی باتوں کی تاکید نہیں کرتا ہوگا اور بری باتوں سے روکتا نہیں ہوگا۔ متعدد روایات میں یہ مضمون آیا ہے کہ جب کوئی گناہ گار مخفی طور یعنی چھپے طور پر کیا جاتا ہے، اس کی مجرد کرنے والے ہی کو ہوتی ہے، لیکن جب کوئی گناہ کھلم کھلا کیا جاتا ہے اور لوگ اس کے روکنے پر قادر ہیں اور پھر نہیں روکتے، تو اس مجرد اور نقصان بھی عام ہوتا ہے۔ اب ہر شخص اپنی ہی حالات پر غور کر لے کہ کتنے معاشی گناہ اس کے علم میں ایسے کیے جاتے ہیں جن کو وہ روک سکتا ہے، اور پھر بے توجہی، لاپرواہی، بے التفاتی سے کام لیتا ہے۔ بڑھ کر ظلم
یہ ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی مخالفت کی جاتی ہے، اس کو کوتاہ نظر بتایا جاتا ہے، اس کی عنایت کرنے کے بجائے اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ جماعت و قوم باوجود قدرت کے اس شخص کو اس گناہ سے نہیں روکتی تو ان پر مرنے سے پہلے دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ میرے مخلص بزرگوار اور ترقی اسلام و مسلمین کے خواہشمند دوستوں، یہ ہے مسلمانوں کی تباہی کے اسباب اور روز آفرجو بربادی کی وجوہ۔ ہر شخص اجنبیوں کو نہیں، برابر والوں کو نہیں، اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے چھوٹوں کو، اپنے اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو ایک لمحہ اس نظر سے دیکھ لے کہ کتنے کھلے ہوئے معاصی میں وہ لوگ مبتلا ہیں، اور آپ حضرات اپنی ذاتی وجاہت، رکھ رکھاؤ اور اثر سے اس کو روکتے ہیں یا نہیں۔ روکنے کو چھوڑیے، روکنے کا ارادہ بھی کر لے تو یا نہیں، یا آپ کے دل میں کسی وقت اس کا خطرہ بھی گزر جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ خیال بھی آ جاتا ہے کہ یہ لاڈلا بیٹا کیا کر رہا ہے، اگر وہ حکومت کا کوئی جرم کرتا ہے، جرم بھی نہیں، سیاسی مجالس میں شرکت ہی کر لیتا ہے، تو آپ کو فکر ہوتی ہے کہ کہیں ہم نہ ملوث ہو جائیں۔ اس کو تنبیہ کی جاتی ہے اور اپنے صفائی اور تبرع اس کو تنبیہ کی جاتی ہے اور اپنی صفائی اور تبرع یعنی الگ رہنے کی تدبیریں اختیار کی جاتی ہے، مگر کہیں احکم الحاکمین کے مجرم کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا جاتا ہے جو معمولی حاکم عارضی یعنی غیر مستقل کے مجرم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ پیارا بیٹا شطرنج کا شوقین ہے، 7 تاش سے دل بہلاتا ہے، نماز کئی وقت کی اڑا دیتا ہے، مگر افسوس کہ آپ کے منہ سے کبھی حرف غلط کی طرح بھی نہیں نکلتا کہ کیا کر رہے ہو، یہ مسلمانوں کے کام نہیں۔ حالانکہ اس کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دینے کے بھی مامور تھے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ ببی تفاوت رہ آج گزشتہ و کجا، ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو اپنے لڑکے سے اس لیے ناخوش ہے کہ وہ احادیث یعنی صورتیں کمزور ہیں، گھر پڑا رہتا ہے، ملازمت کی صحیح نہیں کرتا ہے، یہ دکان کا کام تندہی سے یعنی دھن اور من لگا کر نہیں کرتا ہے۔ لیکن ایسے لوگ بہت کم ملیں گے
جو لڑکے سے اس لیے ناراض ہو کہ وہ جماعت کی پرواہ نہیں کرتا یا نماز قضا کر دیتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اگر صرف آخرت ہی کا بوال ہوتا تب بھی یہ امور اس قابل تھے کہ اس سے کوسوں دور بھاگا جاتا، لیکن قیامت تو یہ ہے کہ اس دنیا کی تباہی جس کو ہم عملاً آخرت سے مقدم سمجھتے ہیں، انہی امور کی وجہ سے ہے۔ غور تو کیجئے، اس اندھے پن کی کوئی حد بھی ہے؟ من کانا فی حاجہ اعمجا فہو یا فی الآخرۃ اماما، یعنی جو یہاں اندھا ہوگا، یعنی عمل میں کوڑا ہوگا، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ حقیقی بات یہ ہے کہ وہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، اور ان کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے کا پر طور سایہ اثر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے کو ہمیشہ نفع دیتا ہے اور اس سے عذاب و بلا کو دفع کر دیتا ہے، جب تک کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی اور اختلاف کمی کوتاہی نہ کیا جائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی یا استغفا کیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نافرمانیوں کھلی طور پر کی جائے اور ان کو بند کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اب آپ ہی ذرا انصاف کیجئے کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی کوئی انتہا کئی حد ہے اور اس کے روکنے یا بند کرنے کی کیا کم از کم تکلیل ہلکا سمجھنے کی کوئی کوششیں ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ایسا خطرناک ماحول میں مسلمانوں کا عالم میں موجود ہونا ہی اللہ کا حقیقی انعام ہے، ورنہ ہم نے اپنی بربادی کے لیے کیا کچھ اسباب نہیں پیدا کر لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اللہ کا کوئی عذاب اگر زمین والوں پر نازل ہو اور وہاں کچھ دیندار لوگ بھی ہوں تو ان کو بھی نقصان پہنچے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں تو سب کو اثر پہنچتا ہے، مگر آخرت میں وہ لوگ گناہگاروں سے علیحدہ ہو جائیں گے، اس لیے وہ حضرات جو اپنی دینداری پر مطمئن ہو کر دنیا سے یکسو ہو بیٹھے، اس سے بے فکر نہ رہیں کہ خدا نخواستہ اگر منکرات کے اس شیوع یعنی عام ہونا اور پھیلانا پر کوئی بلا نازل ہو گئی تو ان کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔